کائنات میں سب سے آسان ترین اللہ کو منانا، سارے رشتے منانے اوکھے ہیں، اللہ کو منانا 1 سیکنڈ کی بات ہے۔ دل میں نیت پکی ہو اور زبان یا اللہ آئندہ نہیں کروں گا، معاف کر، میرے رب کی قسم اتنے گناہ ہوں کہ زمین سے لے کر آسمان کی چھت تک پہنچے ہوں تو لگے تو جاؤ معاف کر، جاؤ معاف کر۔ وہ پوچھتا بھی نہیں، مڑتا نہیں کرے گا، ہم تو پکا کرتے ہیں ہاں بھائی آئندہ تو نہیں کرو گے، وہ پوچھتا بھی نہیں ہاں بھائی ہن کی صلاح ہے، اگاں کی صلاح ہے، کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، اچھا جاؤ تاں معاف کیا، یا اللہ معافی مل سکتی؟ کہا یہ کیوں کہتے ہو مل سکتی، جاؤ میں نے کر دیا، کر دیا۔ اور دروازے پہ جا کے ٹوٹ گئی توبہ، یہاں سے وہاں 15 فٹ کے فاصلے پر، تو اب کیا ہوگا؟ کہا پھر کر لینا، میں پھر معاف کر دوں۔ گھر جاتے جاتے پھر ٹوٹ گئی، پھر کیا کروں گا؟ پھر کرنا، میں پھر معاف کر دوں۔ اگر میں روز توڑوں تو پھر کیا کروں گا؟ پھر کرنا، میں پھر معاف کر دوں گا۔ میرے نبی نے کہا دن میں 70 دفعہ توبہ ٹوٹے اور تم 70 دفعہ کرو تو اللہ 70 دفعہ تمہیں معاف کرے گا، اور 1 دفعہ بھی برا نہیں منائے گا۔ کرو صحیح، یہ شیطان چکر دے گا کہ ایسی توبہ دا کی فائدہ، اتھے کرو اتھے توڑ دیو، بڑا فائدہ ہے۔ کیا پتہ درمیانی وقفے میں ہی اللہ بلا لے اور پاک صاف پہنچ جاؤ۔ میں گیا نواب شاہ، چلا تھا میرا، تو وہاں ایک گھر میں ہم نے وہاں کے وڈیرے کٹھے، انہوں نے بتایا یہ ایک وڈیرا آیا ہوا ہے بڑا ظالم اور بہت جابر اور پتہ نہیں کیا کیا، تو بڑی بڑی مونچھیں، بیان میں وہ بیٹھا رو رہا تھا۔ میں نے توبہ کروائی، میں بیان میں کرواتا ہوں، اس نے زور سے کہا یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ ڈیرے میں جا کر کہا سائیں اساں توبہ کر لئیے، اور شام کو مر گیا۔ ساری زندگی گزری کس کام میں، اور موت آئی توبہ کر کے، سب معاف۔ توبہ بڑا زبردست اللہ نے دروازہ رکھا ہے، نہ عدد کی قید ہے نہ عمر کی قید ہے۔ ہاں بھائی 60 سال عمر ہو گئی اب توبہ قبول نہیں، ہاں بھائی 1000 دفعہ ٹوٹ گئی اب قبول نہیں، 1 کروڑ دفعہ توڑ پر کر صحیح معاف، 100 سال کی عمر میں کر صحیح معاف، نہ نظر آئے نہ دکھائی دے، نہ ٹورا جائے نہ اٹھا جائے، لوگ کہیں ہن تیری توبہ دا کی فائدہ، انا ہو گیا ٹوریا جاندہ نے ہن پہ کرے نہ توبہ۔ میرا رہا کہ آج ان کی نہ سنائی تو سب دیوانے مجھے جانتے نہیں، آج آنا تیری اس حال میں بھی معاف کروں گا۔ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب ہو تیرے عفو بندہ نواز۔ بھائیو بہنوں توبہ ضرور کر، اللہ بڑا کری، بڑا کری، اس کے معاف کرنے کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے۔ ہمارے گناہوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہاں باغی نہ بنے، گناہگار اور چیز ہے، مجرم اور ہے، باغی اور ہے۔ باغی ہے کیوں ہے جو شراب پیتا کیوں ہے، زنا کیتا تھا کیوں کہ سارے کر دے پھر میں کیتا تھا کیوں ہے، یہ باغی ہے۔ باغی کا قانون اور ہے اور ملزم کا قانون اور، جی غلطی ہوگی کر بیٹھے ہیں جی ہو گئی، یہ اور ہے، میں کیتا کی ہو گیا یہ اور ہے۔ اللہ کا یہ قانون بھی نہیں کہ شمر اور حسین کو ایک کرسی پہ بٹھا دیں۔ کربلا میں سر کٹانے والے اور ایمان کے سودے کرنے والے اگر ایک ہی جگہ پر بیٹھ جائیں تو پھر تو ساری شریعت کو آگ لگا دو۔ ایک میرے رب کا نظام بھی تو ہے، اگر رات کو ناچنے والی اور رات کو رونے والی کو اس نے ایک کر دینا ہے تو اتنی بڑی شریعت کیوں ہوتا ہے؟ حسین اور ابن زیاد کو ایک ہی تخت پہ بٹھانا ہے تو اتنا بڑی کربلائیں کیوں قائم کی؟ تو یہ تصور بڑا غلط ہے۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، آپ پہ معاف کرے گا۔ اے میں مولوی ڈرائی جان دینا، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، آپ پہ معاف کرے گا۔ آپ پہ تمہاری دکانیں تو کھولتا نہیں، تمہاری فیکٹریاں تو آپ پہ چلتی نہیں، وہاں تو سر پہ بیٹھے ہوئے۔ تو جنت بھی ایک میرے رب کا نظام ہے، اس کی رضا بھی میرے رب کا ایک نظام ہے۔ ایک اس کی رحمت ہے جس کو چاہے معاف کرے، ایک اس کا قانون ہے جس نے کھرے کھوٹے کو الگ کرنا ہے۔ تو ایک عرفات کا سب سے، دیکھو میرے نبی نے کوئی نفل نہیں پڑھے، کوئی تلاوت نہیں کی، بس دعائیں مانگتے رہے، 2 نمازیں کٹھی پڑھ کے 2 رکعت۔
تو عرفات کے سب سے بڑے عمل کوئی مصنون چیز نہیں، اتنے باری اے پڑھو، اتنے باری اے پڑھو، اتنے 100 باری اے پڑھو، تمہارے ندامت کے آنسو ہیں اور تمہاری ٹھنڈی آہیں ہیں، یہی عرفات کا عمل ہے کہ یا اللہ بس جاندی کر، معاف کر، آ گئے ہیں، مہربانی کر، بس کر، معافی دے دے۔ یہ عرفات کا عمل ہے۔ منا کا عمل ہے جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے بنیاد رکھی، وہ ہے جذبات کی قربانی، اللہ پر جان مال قربان کر دینا، مال کے غلام نہ بننا، جان کے غلام نہ بننا، اللہ کے غلام بننا، جان مانگی جان دے دی، اولاد مانگی اولاد دے دی۔ دوسری بنیاد ہے کہ ہر حاجی سیکھ کر آئے کہ یا اللہ تیرے اوپر کس طرح سب کچھ لگانا ہے، بچانا نہیں لگانا ہے، جھگی پھونک تماشا دیکھ، لگانے کا مزہ بہت اعلیٰ ہے بچانے سے۔ اور ایک ہے مال لگانا، وہ تو بڑے سخی موجود، ایک ہے جذبات قربان کرنا جو باپ بیٹے نے کیے، جذبات کی قربانی، احساسات کو کچل دینا، یہ کروڑوں روپے خرچ کرنے سے زیادہ مشکل سخاوت ہے، بہت بڑی سخاوت ہے اپنے احساسات و جذبات کو اللہ پہ قربان کر دیں۔ عمر بن عبدالعزیز، ان کی بیگم کی ایک باندی تھی، اس سے وہ بہت پیار کرتے تھے اور اپنی بیگم سے کہتے مجھے یہ ہدیہ کر دو، باندی بغیر نکاح کے جائز ہے، وہ بیگم کہتی میں نے نہیں کرنی۔ جب وہ خلیفہ بنے تو ان کی بیگم نے اس باندی کو تیار کیا، دلہن بنایا اور حضرت عمر کی خدمت میں پیش کیا کہ پہلے میں آپ کو انکار کرتی تھی، آج آپ کو میں گفٹ کرتی ہوں۔ تو عمر بن عبدالعزیز اس کو دیکھ کر کہنے لگے تو کون ہے؟ فلاں۔ کہاں سے آئی؟ کہ میں موصل سے لائی۔ تیرا مالک کون تھا؟ فلاں تھا۔ زبردستی لایا گیا تجھے؟ کہ زبردستی لایا گیا۔ حکم دیا اس کو اس کے مالک کے پاس واپس بھیج دیا جائے۔ وہ کہنے لگی این وجدک یا امیر المومنین، امیر المومنین وہ آپ کا عشق کہاں گیا جو میرے ساتھ تھا؟ کہ وہ اس وقت پہلے سے دگنا ہے لیکن تجھے اللہ کے حکم پہ قربان کرتا کہ اب میں عدل کی کرسی پر بیٹھا ہوں، اب میں نے عدل کو زندہ کرنا ہے، جذبے کو نہیں۔ یہ دوسری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی دے دے، آپ کو بھی دے دے، ہماری مسورات کو بھی دے دے کہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے سامنے اپنے جذبات کو کچل۔ تیسری چیز جو ہمیں ملی وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعوت کی ذمہ داری ملی، تبلیغ کی ذمہ داری ملی، جو آپ نے منا میں 2 دن 10 اور 11 کو کہا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، میرا پیغام تمہارے تک ہے۔ تبلیغ کا یہ مبارک کام جو اس وقت 6 بر اعظم میں ہو رہا ہے۔ ابھی ہم انگلینڈ اور ترکی کا سفر کر کے میں واپس آیا ہوں، ابھی تو ہڈیوں سے وہ تھکاوٹ ہی نہیں نکلی کہ آپ بھائیوں کی زیارت اللہ نے مقدر فرما دی۔ تو یہ تبلیغ کا مبارک کام جو اس وقت 6 بر اعظم میں پھیل چکا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے ہر قسم کی فرقہ واریت سے پاک ہے، آپس کی نفرتوں سے پاک ہے۔ یہ محنت ہمیں میدان منا میں اللہ کے نبی نے سپرد فرمائی کہ میرا پیغام آگے پہنچانا تمہارے ذمہ ہے۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، میرا پیغام آگے پہنچانا تمہارے ذمہ ہے۔